مفتی صاحب طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ فدا محمد کرک سے۔ طلاق اور خلا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ طلاق شوہر اپنی مرضی سے دیتا ہے، یا بیوی مطالبہ کرے تو شوہر اس کو طلاق دے دے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ خلا کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر طلاق دینے پر رضامند نہیں ہوتا، بیوی اس کو کوئی مال آفر کرتی ہے، یا بعض اوقات کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنا مہر معاف کر دیتی ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے طلاق دے دو۔ یعنی خلا کو آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں طلاق مال کے بدلے میں طلاق دینا۔ اگرچہ طلاق بالمال اور خلا کے اندر بھی فقہاء نے فرق ذکر کیا اور اس کے حکام میں بھی فرق ہے، میں اردو میں سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خلا کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بدلے میں طلاق دینا، کہ بیوی آپ کو کہتی ہے مجھ سے یہ چیز لے لو، یہ موبائل لے لو، میرا مہر واپس لے لو، یہ پیسے لے لو، مجھے طلاق دے دو۔ اور طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے شوہر کا جو حق ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کر کے بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ حکم کے اندر جہاں تک فرق کی بات ہے تو طلاق کا جو لفظ ہوتا ہے تو طلاق کے لفظ سے ایک، یعنی کوئی بیوی کو اگر طلاق دیتا ہے طلاق کے لفظ کے ساتھ اور ایک دفعہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زبان سے رجوع کر لیتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں، تو بس ان کا رشتہ پھر قائم ہو جاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اس کو آئندہ کے لیے 2 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے۔ خلا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں خلا دے رہا ہوں، یعنی تمہیں خلا دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر شوہر رجوع کرنا چاہے گا تو اس کو دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ محض زبانی کہہ دینے سے اگر وہ رجوع کرے تو رجوع نہیں ہوگا، دوبارہ سے نکاح کرے گا، دوبارہ سے مہر طے ہوگا، پھر اس کو دوبارہ حق حاصل ہو جائے گا اگر خلا میں اس نے ایک دفعہ اس کو استعمال کیا ہے۔ اور اگر خلا کے اندر اس نے 3 طلاقوں کے الفاظ استعمال کر لیے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ 3 طلاقوں کے بعد مغلظہ ہو جائے گی اور اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ ان کا یعنی رجوع کا حق اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ میں چارسدہ سے بات کر رہا ہوں، اکثر فجر کی نماز 9-10 بجے پڑھتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اذان نماز کا عذاب ہوگا یا نہیں؟ مہربانی کر کے لازمی جواب دیجیے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اس میں آپ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ گناہ کا اظہار، اگر گناہ، دیکھیں ایک تو سوال پوچھنا ہے نا، سوال پوچھنا ہے، لیکن آپ اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں فلاں چارسدہ سے بات کر رہا ہوں، تو اپنا نام، اس طرح کا سوال پوچھتے وقت اپنا نام نہ بتایا کریں۔ اب گزشتہ دنوں یہ ہوا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارا دھیان نہیں ہوتا، سوالات زیادہ ہوتے ہیں، آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے سوال کیا کہ میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں اور میرا فلاں نام ہے اور ہمارے گھر کے سامنے کوئی اس طرح کا فلاں آدمی رہتا ہے اور وہ سود کھاتا ہے، تو وہ سوال میں نے اسی طرح پڑھ دیا۔ اچھا، وہ کافی زیادہ اس کو لوگوں نے سنا ہوا بھی تھا۔ گزشتہ دنوں مجھے کسی صاحب کا میسج آیا کہ وہ سوال میں نے پوچھا تھا اور اس سوال کی وجہ سے جو میرے سامنے والا پڑوسی ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، مہربانی کر کے آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو وہ میں نے ساتھیوں کو کہا، انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیے، لیکن ساتھ ہی میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس طرح کے سوالات عمومی انداز سے پوچھنے چاہیے کہ بھائی ہمارا ایک دوست ہے یا ہمارا ایک جاننے والا ہے، یا پھر آپ اپنا نام نہ بتائیں کہ بھائی ہمارا ایک پڑوسی ہے وہ اس طرح حرام کھاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اس کی دعوت کھا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نام لے رہے ہیں، اپنا پتہ بھی بتا رہے ہیں، اس کا پتہ بھی بتا رہے ہیں، یہ کوئی بالکل شرعی نقطہ نظر سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو کوئی بھی گناہ کی بات ہے نا تو اس میں نام مینشن نہ کریں، اس میں نام، یعنی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ گناہ اگر آدمی سے ہو رہا ہے تو وہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ گناہ کو ڈسکس کرنا یہ بھی گناہ کی ایک طرح سے تشہیر ہو رہی ہوتی ہے اور گناہ لوگوں میں ایک طرح سے عام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی ہے نا، مسجد وہ پہنچا ہے اور جماعت نکل گئی ہے تو وہ بغیر جماعت کے وہاں مسجد میں نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنا شرعی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ گویا ایک طرح سے گناہ کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے سوالات کرتے وقت اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس میں کیا آپ کے کہیں وہم و گمان میں کہیں 1% بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے کہ فجر کی نماز 10 بجے پڑھنا صحیح؟ کوئی دنیا میں کوئی مسلمان آپ ایسا جانتے ہیں جو کہتا ہو کہ 10 بجے فجر کی نماز پڑھنا صحیح ہے؟ بھائی ناجائز ہے، حرام ہے، نماز کا قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ایک مقرر وقت میں فرض کی ہے۔ جب آپ اس مقرر وقت سے تجاوز کر رہے ہیں تو ظاہر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس لیے جائز نہیں ہے
تو اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں بھائی. دنیا کے اندر ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے صبح صبح جاگ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دن کو دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اتنا اہم حکم ہے قرآن کریم میں، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. پھر فجر کی نماز حدیث میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، کہ جو لوگ تاریکی میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے. تاریکی میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کی جو فضیلت ہے اس کو سامنے رکھیں، اور اس کے چھوڑنے کا جو وبال اور عذاب ہے اس کو سامنے رکھیں. بہرحال جو قضا آپ پڑھ رہے ہیں، قضا تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. آپ چاہے 9 بجے پڑھیں، 10 بجے پڑھیں، اسی دن پڑھیں، اگلے دن پڑھیں، لیکن خود نماز کو قضا کرنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے.